بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا آج نیکسٹ لیکچر پیش ہے، اور آج ہمارا موضوع ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کیا اہتمام کیے، اور وہ کون سی ضرورت پیش آئی کہ فوری طور پر قرآن کو کتابی صورت میں اس کا کینن ورژن، ایک مصدقہ ورژن دینے کی ضرورت پیش آئی۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے فوراً بعد بہت سارے قبائل نے، جو یا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یا مسلمانوں کی انہوں نے سرپرستی کو قبول کر لیا تھا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخت موقف اور ٹھیک موقف اختیار کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، آج نہیں دے گا، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تو اور بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ اس کو ہماری تاریخ میں فتنہ ارتداد کہتے ہیں، کہ یعنی اسلام سے پھر جانا، اسلام سے منہ موڑ لینا۔ اور پھر کئی لوگوں نے نبوت کے بھی دعوے کیے۔ انہوں نے دیکھا کہ پورا جزیرۃ العرب اور آس پاس کے علاقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان گئے ہیں، تو جو بھی کوئی خوش الہان تھا، جس کو باتیں کرنا آتی تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے بڑا داعی نبوت تو تھا مسیلمہ کذاب۔ کذاب مبالغے کا وزن ہے، بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ قرآن ہی کی آیات کو لفظ بدل کے وہ کہتا مجھ پہ وہی اتری ہے۔ آئندہ کسی لیکچر میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ ایک شخص تھا ابو الاسود العبسی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ ایک سلمہ نامی خاتون تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ان سارے لوگوں کے پیچھے ہزاروں لوگ ان کے فالوورز تھے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فوجوں سے، یعنی حضرت ابو بکر کے زمانے میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اسود العبسی کی فوج بھی، اور سلمہ جو داعیہ نبوت تھی اس کی فوج بھی آئی۔ وہ کہیں دونوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے عبسی کا اور سلمہ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا۔ اچھا، وہ پھر اس فیصلے پہ پہنچے کہ ہم دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نبوت کو اپنے گھر ہی میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں نے شادی کر لی۔ ان میں خطرناک سب سے، جس طرح میں نے عرض کیا، وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ سعودی عرب کے موجودہ علاقے ریاض سے تھوڑی دور اس کا مرکز تھا۔ اس کو حدیقۃ الرحمن کہتے تھے۔ وہ حدیقۃ الرحمن میں محبوس ہو گیا۔ خیر، اس کا پھر بعد میں کبھی ہم تذکرہ کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہوئی، جو اسلامی تاریخ میں جنگ یمامہ کہلاتی ہے۔ جنگ یمامہ میں ناظرین گرامی 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اور مدینہ میں 81 جنگیں ہوئیں۔ دشمنوں کے اور مسلمانوں کے شہید ہونے والے، دشمنوں کے مرنے والے لوگوں کی کل تعداد 1180 تھی۔ ان کے نام بھی ہمارے پاس ہیں، مشرکوں کے جو مرے اور مسلمان جو شہید ہوئے، کل 1180۔ لیکن اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہو گئے۔ ان میں 70 سے زیادہ حفاظ تھے، قرآن کو یاد کرنے والے تھے۔ اب قرآن تو یعنی اٹ واز بک آف ایوری باڈی، ہر بندے کی کوشش تھی کہ میں قرآن کو یاد کر لوں، اور قرآن کے دن بدن حفاظ بڑھ رہے تھے۔ 70 حفاظ شہید ہوئے۔ تو سیدنا، میں بخاری شریف سے نقل کر رہا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آ کے کہا کہ ابو بکر، ہمیں چاہیے کہ ہم سرکاری سرپرستی میں ایک مرتبہ کتابی صورت میں قرآن کا کینن ورژن، مصدقہ ورژن، جو اسلامی ریاست نے جاری کیا ہو، ہم جاری کر دیں۔ تو بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں
کہ بھئی جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں. پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا دل کھول دیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم قرآن کو کتابی صورت میں لوگوں کے استعمال کے لیے ایک مرتبہ اکٹھا کرتے ہیں کہ یہ قرآن کا صحیح اور مصدقہ ورژن ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کمیشن قائم کیا. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، زید ابن ثابت کاتبین وحی میں سب سے ممتاز تھے. زباندانی کا بھی اچھا ذوق تھا، عربوں کے لہجات کا بھی ان کو اچھا اندازہ تھا، اور ان کے ساتھ جلیل القدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5-6 ساتھی، اور آپ نے قرآن کمیشن قائم کیا. اور اس قرآن کمیشن کے کام کو سپروائز کرنے کے لیے بھی آپ نے متعدد صحابہ کی ایک کمیٹی قائم کر دی کہ آپ ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے رہیں اور مشورہ بھی دیتے رہیں. اور حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا کہ اسلامی قانون شہادت کے تحت منادی کروا دی ہر وہ شخص جس کے پاس عرضات ہوں. پچھلے لیکچرز میں نے عرض کیا تھا کہ عرضات کیا تھے؟ کوئی بھی تحریر جو آیات پر مبنی تحریر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی ہو، آپ نے سنی ہو، آپ نے اس کو ٹھیک قرار دیا ہو، اس کو عرضہ کہتے ہیں. کہ صحابی جس کے پاس کوئی عرضے ہوں قرآن کے، لکھی تحریریں ہوں، وہ لائے اور پہلے وہ حلف اٹھائے کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا ہے، آپ کو سنایا ہے، آپ نے اسے ٹھیک قرار دیا ہے. اور اس کے بعد عرضہ سننے کے بعد کوئی آیت کو قرآن میں شامل نہ کیا جائے جب تک اسلامی قانون شہادت کے مطابق کم از کم 2 عرضے اس آیت کے حق میں نہ ہوں. سارا قرآن اکٹھا ہوتا رہا. زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے حکم دیا جاتا کہ احد پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کر دوں، وہ کام میرے لیے آسان تھا، اور اللہ کی مدد سے یہ کام ہو گیا. لیکن ناظرین گرامی، ہوا کیا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، وہ کون سی آخری 2 آیتیں ہیں؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ان 2 سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے حق میں صرف ایک ہی عرضہ ملا، اور وہ عرضہ کون لایا؟ وہ جلیل القدر صحابی، قریشی صحابی ابو خزیمہ انصاری لائے. اچھا، سارے صحابہ کو معلوم تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کسی کام سے خوش ہو کے کہا تھا کہ جاؤ ابو خزیمہ، میں آج کے بعد تیرے ایک شخص کی شہادت کو 2 شہادتوں کے برابر قرار دیتا ہوں. بھئی میں کہیں شہادت دیتا ہوں، آپ کہیں گواہی دیتے ہیں تو وہ ایک آدمی کی گواہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا. اور سارے صحابہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دیا تھا، آپ کو صاحب الشہادتین، 2 گواہیوں والا کہا کرتے تھے. تو چونکہ سب صحابہ کو معلوم تھا، اور یوں بھی 4 خلفائے راشدین بھی حفاظ تھے، اور قرآن کمیشن کے سارے لوگ بھی حافظ تھے. ان سب کو پتا تھا کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یہی ہے، اور صاحب الشہادتین کی اس اکہری گواہی کے عرضے کے سبب اس کو قرآن کریم میں شامل کر لیا گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن ترتیب دیا گیا، اس کی آرتھوگرافی اور اس کا نسخ کیا تھا؟ وہ ہیری زبان، ہیری عربی ہی کا ایک حصہ ہے. موجودہ جہاں آج کل کویت اور یہ گلف سٹیٹس ہیں، جہاں 2 ریاستیں تھی، ہیرا اور کندہ. ہیرا کی جو ریاست تھی وہاں لوگ بہت پڑھے لکھے تھے، تو ان کے خط ہی میں یہ قرآن لکھا گیا جو عربی ہی کی ایک قسم تھی. نیکسٹ لیکچر میں، اور پھر جب قرآن مکمل ہو گیا، اس کتاب کو مسجد نبوی میں 6 مہینے کے لیے رکھ دیا گیا. صحابہ کو کہا گیا کہ اس کو بآواز بلند پڑھو. تاریخ نے ایک اعتراض بھی ریکارڈ نہیں کیا کہ کسی نے کہا ہو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں آیت سنی تھی،
وہ تو ہمیں اس قرآن میں نظر نہیں آتی، یا کسی نے یہ کہا ہو یہ آیت کہاں سے آ گئی، ہم نے تو پہلے نہیں سنی۔ تاریخ نے ایک اعتراض بھی ریکارڈ نہیں کیا۔ ہاں، اگلے لیکچر میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کے مصدقہ نسخے کو آگے بڑھانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، وہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ شکریہ۔